بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں. آپ اگر اس پہ غور کریں تو اس میکانزم کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہت ہی بامقصد بہترین اور زبردست رزلٹ اورینٹڈ بنا سکتے ہیں. ہم بڑی کامیابی کا ہمیشہ تعین کرتے ہیں، ہم ہمیشہ بڑی سوچ کی بات کرتے ہیں. جو انسان ہے نا ان کے اندر اتنی بے چینی پائی جاتی ہے، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو ایک دم سے کوئی بڑی کامیابی چاہیے ہوتی ہے. ایک دم سے انہیں لگتا ہے کہ بس سب کچھ ہمیں مل جائے، اچیومنٹس جو ہیں، جو گول ہم نے سیٹ کیے ہیں وہ جلدی ہو جائے. اس کے لیے وہ کوئک فکس کا استعمال کرتے ہیں، شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز کے اندر بہت تیزی اور جلدی ہے، اور وہ بوریت کو پسند نہیں کرتے. جی جلدی سے وہ اس نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے. یہ جو تیزی کا پیٹرن ہے یہ اس لیے بھی سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے امپلسو بیہیویئرز کی عادت ہوئی ہوتی ہے. عقل مند انسان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اور 7 ہیبٹس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے، اگر پڑھ بھی رکھا ہے تو آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن کیا ان 7 ہیبٹس کو 1 لائن میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہ ہمیں رات کے ٹائم میں کئی دفعہ اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے، تو رات کے ٹائم پہ اوور تھنکنگ ہونے کی کیا ریزنز ہیں؟ یہ اور بہت ساری دوسری باتیں آج کے اس شو کا حصہ بن رہی ہیں. شو ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، اسٹوڈیو ہے ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو. میں ہوں محسن نواز، میرے ساتھ ہیں جہاں رانا، اور سبھی ناظرین کو اس شو پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کی دھوپ کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. اور صرف دھوپ تو ایک یوں سمجھے کہ اب انجوائے کرتے ہوئے کافی سارے خیالات آتے ہیں. ڈاکٹرز کی وہ ریکمنڈیشن بھی کہ ڈائریکٹ اسکن پر پڑتی ہوئی یہ دھوپ کئی دفعہ اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی رکھتی ہے، جب سے اوزون کی تہ خراب ہوئی ہے. تو لوگ یوں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ دھوپ میں تو وہ خاص وقت جب ڈاکٹرز جیسے بہت ارلی مارننگ کی دھوپ جسم پر چند منٹ کے لیے لگوانا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ باڈی پر سکن پر دھوپ نہ پڑے لیکن آپ دھوپ کی گرمائش میں رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کہ آپ یو کین کور ود اینی چادر، دوپٹہ، آپ کیپ پہن سکتے ہیں، شیڈ میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے آپ چھتری لے سکتے ہیں. ہاں اچھا ہاں، اور اگر آپ کے جسم پر براہ راست اس کی کرنیں آپ کی اسکن کو متاثر نہیں کر رہی تو اس صورت میں بھی تو بالواسطہ طور پہ وہ جو گرمائش ہے وہ سورج کی ہی ہے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے محسن صاحب، سٹنگ ان سن لائٹ ایکچولی جو کریٹ کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو ہارمون، وہ میلاٹونن ہے. جی جی جو کہ وافر مقدار میں پھر وہ سکریٹ ہوتا ہے جس سے ہماری نیند بہتر ہوتی ہے. جی جی اور اس کے علاوہ انڈورفن بھی، اور اس کے علاوہ ہمارا باقی بھی، یعنی یہ وٹامن ڈی جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہمیں جو مل سکتا ہے تو وہ سورج کی روشنی سے ہی مل سکتا ہے. بالکل سن بلاک لگائیں اور بیٹھ جائیں. یہ آپ نے جو ایک ڈرماٹولوجسٹ کی روح سے بات کی ہے کہ سن بلاک لگائیں اور بیٹھ جائیں. جی لوگوں کو سن بلاک لگانے کے حوالے سے بھی کانشیسنس ضرور ہونی چاہیے اور رکھنا چاہیے کہ سن بلاک کس طرح سے آپ کی اسکن کو پریونٹ کرتا ہے. اسی طرح سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں. چھوٹی چیزیں لیکن نتائج ان کے بہت بڑے. یہ آپ اگر اس پہ غور کریں تو اس میکانزم کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہت ہی بامقصد بہترین اور زبردست رزلٹ اورینٹڈ بنا سکتے ہیں. ہم بڑی کامیابی کا ہمیشہ تعین کرتے ہیں، ہم ہمیشہ بڑی سوچ کی بات کرتے ہیں اور بڑے قدم اٹھانے کا ہم تہیہ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کامیابیوں کی ریشو یا تو بہت ایوریج رہتی ہے یا پھر کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کامیابی حاصل ہی نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی کامیابی کا تعین نہیں کیا ہوتا. بیسیکلی چھوٹی کامیابی کا گول رکھنے والا ہی بڑی کامیابی پاتا ہے، اور جو کامیابی کے خواہش مند لوگ ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں سوچ رہے ہیں پر کامیابی مل نہیں رہی، ان کے مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ
چھوٹی کامیابی کا تعین کرنا شروع کر دیں. دماغ کا میکینزم یہ ہے کہ دماغ صرف کامیابی رجسٹر کرتا ہے، چھوٹی یا بڑی کو رجسٹر نہیں کرتا. اس لیے جب آپ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے تو آپ ایک وننگ مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے. جی اور یہ جو آپ کا وننگ مائنڈ سیٹ ہے یہ آہستہ آہستہ وہ اعتماد پائے گا چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی بنیاد پہ کہ آپ بڑی کامیابی حاصل کرنے میں بھی اپنی بھرپور توانائیوں کا، صلاحیتوں کا استعمال کر پائیں گے. بالکل محسن صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. لیکن پتہ نہیں کیوں جو انسان ہے نا ان کے اندر اتنی بے چینی پائی جاتی ہے، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو ایک دم سے کوئی بڑی کامیابی چاہیے ہوتی ہے. ایک دم سے انہیں لگتا ہے کہ بس سب کچھ ہمیں مل جائے، اچیومنٹس جو ہیں، جو گول ہم نے سیٹ کیے ہیں وہ جلدی ہو جائے. اس کے لیے وہ کوئک فکس کا استعمال کرتے ہیں، شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں. اسپیشلی یوتھ میں یہ چیز زیادہ ہے، امپلس جو ہے نا یوتھ کے اندر وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی جب ہم انہیں کہتے ہیں، ہمارے دور میں جیسے کچھوا اور خرگوش کی جو کہانی تھی محسن صاحب، جی تو اس سے ہم لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ باقاعدہ ایک سبق تھا، سبق آموز کہانی تھی. جی اور اس سے پھر یہ ہوتا تھا، ایک موٹیویشن ملتی تھی کہ سلو جب آپ کام کریں گے تو فائنلی یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن. لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ ہر کوئی ایک جلدی کے چکر میں ہے، اور اس جلدی کی وجہ سے گول تو میرا نہیں خیال ہے اچیو ہوتا ہوگا، اس کا تو ایک سرٹن ٹائم ہے، وہ تبھی اچیو ہوگا. مگر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے طبیعت کے اندر، جو لاس آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، جو ریلیشن شپ کے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کا ٹرسٹ ہے اپنے اوپر وہ ختم ہوتا ہے، فیلئر کی فیلنگ، یہ سب چیزیں. اور اس کے اندر ہی پھر کوئی ایسی ریکریشنل ایکٹیویٹیز، یعنی جب آپ 24/7 یا پورا ویک اگر آپ ایک انگزائٹی کی ہی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو پھر اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی آپ کو آفر کرتا ہے کہ ویکینڈ پہ ایک دوست کی طرف ایک پارٹی ہے جس میں یہ ہے وہ می ٹائم جس کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، تو پھر آپ اس میں بھی نو نہیں کہہ پاتے ہیں. اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے آپ کے ان مسائل کی جو کہ آپ بالکل نہیں چاہ رہے ہوتے، جن مسائل میں پھنسنا. اصل میں تو آپ اپنا وہ گول اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے وقت، انرجی اور رائٹ ڈائریکشن درکار ہوتی ہے. مگر آپ یہ سب کچھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور آپ ٹرسٹ کرتے ہیں شارٹ کٹ کے اوپر. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی، بہت خوبصورت نظریہ آپ نے پیش کیا کہ دراصل اس پہ آداب. غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے، جلدیاں کیوں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز کے اندر بہت تیزی اور جلدی ہے، اور وہ بوریت کو پسند نہیں کرتے. جلدی سے وہ اس نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے. یہ جو تیزی کا پیٹرن ہے یہ اس لیے بھی سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے امپلسو بیہیویئرس کی عادت ہوئی ہوتی ہے. آپ کے اندر تیزیوں کا ایک جو روڈ میپ ہے وہ بنا ہوتا ہے، ریفلیکسز بنے ہوتے ہیں، تو آپ جلدی تیزی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پریکٹس کیا ہوتا ہے بار بار ڈوپامین کا رش. جی تو امپلسیوٹی آپ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر پاتے، انتظار نہیں کر پاتے، اور ویٹ کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ینگسٹرز کو اگر آپ کہیں کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو ہل جل بہت ہوتی رہتی ہے. جی. یعنی وہ سیٹس پر بیٹھے ہوئے بھی ان کے ہاتھ، پاؤں، یہ سب کچھ بہت زیادہ موو کرتا رہتا ہے. اور یہ چیز زیادہ ہے ینگسٹرز کے اندر کیونکہ انہوں نے کام اینڈ کول اور ریلیکس رہنے کی پریکٹس کم کی ہوتی ہے. جی بالکل. تو اگر ہم کام، کول اور ریلیکس رہنے کی پریکٹس کریں اور ہم اپنے دل کی بیتاب دھڑکن کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا سیکھیں تو ہمارے بیتاب اور بے چین تیزی سے پیدا ہوتے ہوئے خیالات کا ردم بھی ایک اچھے ردم میں آئے گا، اور ایک ایسے ٹیمپو میں آئے گا جس کے ساتھ خیالات ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، تیزیاں بات کرنے میں نہیں ہوں گی، ہمارے ریئیکشنز میں تیزیاں نہیں ہوں گی. تو ہم خیال اور بات اور بیہیویئر سب جگہوں پہ جب ایک سوچا سمجھا ہوا ٹھہراؤ والا رسپانس دیں گے تو یقیناً نتائج بہت اچھے نکلیں گے. یو آر ویری رائٹ. اور مجھ جیسے بھی ریسنٹلی میں نے ایکسپیرینس کیا، ایک خاتون تھیں،
تو ان کا بار بار سے ہاتھوں کی موومنٹ تھی بہت زیادہ نا، جیسے اور کبھی اس طرح انگلی کو مروڑنا، کبھی پھر ہاتھ بازو. تو ایک اچھا میرا ان کے ساتھ رپور ہے، فرینکنس ہے، اولڈ فرینڈ ہیں، تو میں نے انہیں پھر تھوڑا اس چیز کی طرف ان کے میں نے توجہ دلائی، اور میں نے کہا کہ یار یہ مت کیا کریں آپ نا، آپ ریلیکس رہیں، بات چیت کریں. تو تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ تو ریلیکس ہو گئے، لیکن سوچیں کیا ہو رہا ہوگا. پھر پیر اور ٹانگ حرکت میں آ گئی، اور اتنی حرکت میں تھی کہ باقاعدہ مجھے اپنی میز کی وائبریشن فیل ہو رہی تھی. میرے پاس کئی دفعہ کوئی اپنی ڈسکشن کے لیے آتا ہے جی تو میری ٹیبل پر جی اور بیٹھی جس پر بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اس چیئر پر جی ان کے موومنٹ کی باقاعدہ آوازیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہاتھوں میں چابیاں ہوں یا کوئی اور ایسی چیز ہو تو پھر اس کی جو چھنچھناہٹ ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہم سب انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں تیزی اور جلدی بہت زیادہ ہے، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو بوریت سے بھی ہم بہت زیادہ یہ دیکھیں کہ لوگ بچنا چاہتے ہیں. جی جی لوگ بوریت کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے. جی لوگ سوچتے ہیں کہ بوریت بہت بری چیز ہے. میرے خیال کے مطابق بور ہونا اگر ہم تھوڑا ایکسپیرینس کرتے رہیں جی تو اس کا ایک بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت ایک ہائے نہیں چاہیے ہوگا. آپ اس چیز کو جانیں گے کہ جب آپ تھوڑا بور ہوتے ہیں جی تو اس وقت آپ ایکچولی غور و فکر والا لاجیکل برین آپ کا بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ آپ کا ایکسائٹمنٹ، آپ کا ڈوپامین، اور پھر جیسے ہی ہم ریلز کی بات کرتے ہیں، جی جی ہم بات کرتے ہیں شارٹس کی، تو اس میں بھی ہماری جو سکرولنگ ہے یہ انسان کی بے چینی ہی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ شارٹ اور ریلز کا رواج زیادہ ہو گیا، کیونکہ انسانوں کے پاس ایک بڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے فرصت نہیں تھی. اچھا ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ مصروف ہو گیا، دیکھنا پڑے گا کہ انسان کی مصروفیت کس سمت میں ہوئی ہے. یعنی یہ جو ہمیں وقت کی کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ وقت کہاں گیا، وہ وقت کہاں صرف ہو رہا ہے جس کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. تو انسانوں کی زندگی میں کیا سکون، اطمینان اور خوشیاں اور ریلیکسیشن کیا بڑا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بالکل نہیں. سکون، ریلیکسیشن، اطمینان یہ بڑا نہیں ہے. انسان نے جو ترقی کی ہے وہ ایکچولی وسائل میں ترقی کی ہے. انسان نے ترقی کی ہے ٹیکنالوجی میں. انسان نے سکون اور باطنی اطمینان پر اتنی ترقی کی نہیں. اسی اطمینان اور اسی باطنی سکون کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں. لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ سکون، یہ باطنی اطمینان کہاں سے ملے گا. وسائل ان کے ساتھ بہت سارے ان کے پاس موجود ہیں. سو یہ جو ترقی کا زینہ ہم نے طے کیا ہے وسائل کے معاملے میں، تو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے جس کے پیش نظر دنیا بھر میں ایپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی بھی انسان کو سہولت کاری کر رہی ہے. یعنی ان کو اگر ان کے پاس فرصت نہیں ہے لمبی کوئی بات سننے کی تو ان کی خدمت میں چھوٹی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جس سے ان کو ایک طرح سے ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ کی جو وقت کی کمی ہے اس کے پیش نظر آپ کے پاس یہ چوائس موجود ہے. تو ان کا وہی والا بیہیویئر مزید ٹریگر بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا انسانوں کو تھوڑا مرضی کے خلاف کچھ ایکسپیرینسز جب ہوتے ہیں تو تب ان کو لرننگ کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ سارا کچھ جب مرضی کے مطابق ہوتا چلا جائے گا تو مرضی ایڈریس نہیں ہوگی، ہم کمفرٹ زون میں رہنے کے زیادہ عادی ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. ایون آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہماری بہت سارا ریلیجیس پریکٹسز بھی ہوتی ہیں، ریچول پرفارم کرنے کے لیے جاتے ہیں دنیا پوری سے لوگ بھی، تو ان جگہوں پہ بھی اب ایپس انسٹال ہو گئی ہیں جسٹ ٹو جسٹ سیو یور ٹائم. آپ پہلے سے ہی اپنا بکنگ کرائیں، وہ سلاٹ آپ کو ایک ہو جائے گا اسائن، اور اسی سلاٹ پہ جا کے آپ وہاں پہ کوئی بھی ریچول پرفارم کریں. اب یہ جو ہے اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. آپ اسی طریقے سے اپنی ایئر لائن کی ٹکٹ بک کرا لیں، آپ کمرہ بک کرا لیں، آپ عبادت گاہ پہ جگہ بک کرا لیں، آپ جا کے عبادت کریں. اور الٹیمیٹ پھر انسان جو جس کی شکایت کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میری بے چینی کم نہیں ہوتی ہے، اور ایک تسلی کا ایلیمنٹ ہے نا، ایک سکون کا ایلیمنٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ مسنگ نظر آتا ہے.
تو اصل میں میرا خیال ہے محسن صاحب یہ پریکٹس کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے. یعنی جب تک ہم چیزوں کو پریکٹس نہیں کرتے, جیسے زندگی میں ہم پڑھتے لکھتے سنتے بہت کچھ ہیں جی لیکن ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ پڑھنا لکھنا سننا دیکھنا یہ سب کا سب شاید کسی اور کے لیے ہے. جی یعنی یہ جو نصیحت کی جاتی ہے یا یہ جو بتایا جا رہا ہے یا کوئی لیسن ہے جس لیسن سے ہم نے سیکھنا ہے تو شاید ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ضرورت ہے سیکھنے کی, یہ کوئی اور ہی لوگ ہوں گے. جی جبکہ سفرنگ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں. جی تو جو زندگی کو آسان بنانا ہے وہ بھی بیسیکلی کچھ سیکھنے کا کام ہے. زندگی میں سکون لانا بھی سیکھنے کا عمل ہے. جو لوگ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جیسے ابھی مجھے اٹ واز سو سرپرائزنگ فار می, ایک اسٹیک ہولڈر میں جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں ولنگ ویز میں تھرائس اے ویک سیشن ہوتا ہے, تو اس میں ایک پیشنٹ نے ذکر کیا کہ جو کرائم پٹرول ہے آپ دکھاتے ہیں, سیریز ہے کرائم پٹرول کی جو کہ WHO سے اپرووڈ ہے, تو یہ ذرا کوئی اتنا ہمیں نہیں اپیلنگ اور بورنگ ہوتی ہے. تو اس کے جواب میں ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں انہوں نے جب بتایا کہ یہ سب کی سب پہلے میں خود دیکھتا ہوں, اپروو کرتا ہوں اور پھر آپ کے لیے یہ آتی ہیں وہ دیکھنے کے لیے. تو بعد میں ایک پیشنٹ نے کہا میڈم میرا پورا نظریہ ہی چینج ہو گیا. یعنی وہ جو شکایت تھی کہ میں کیوں یہ دیکھتا ہوں تو میرا وہ نظریہ چینج ہوا کہ اچھا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے خود دیکھتے ہیں پوری سیریز پھر اپروو کرتے ہیں پھر ہم تک آتی ہے تو ہمیں بھی اس سے دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے. لیکن جنرلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لکھا پڑھا, یعنی ایک بندے نے کہا دیٹس سو بورنگ تو دوسرا بھی کہے گا ہاں ہاں بالکل کوئی فائدے مند نہیں ہے, جبکہ ہمیں خود ہمیں ہوتا ہے کہ اٹس جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. اگر ہم خود دیکھ کے سیکھیں سمجھیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو ضروری ہے اور ایسا کیا ہے جو بورنگ ہے, اور بورنگ پارٹ جو ہے وہ کیا میرے لیے بورنگ ہے یا باقیوں کو بھی بورنگ لگ رہا ہے. لیکن ہم اتنی صحیح نہیں کرتے. ہم فوراً سے جو بھی ایک بس ہوا کے اندر ایک میسیج ہوتا ہے یا کوئی کسی کا اپنا ریئیکشن ہوتا ہے یا رسپانس ہوتا ہے ہم فوراً سے اس کو آپٹ کرتے ہیں اور فوراً ہی وہی رسپانس ہم کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. بہت ہی عمدہ آپ نے بات کہی. ایک دفعہ پھر آپ کے آداب کہنے کا وقت ہے. آداب کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم خود غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. جی عقل مند لوگوں کی 4 نشانیاں کیا ہیں؟ ہم سبھی عقل مند کہلانا چاہتے ہیں, ہم سبھی اپنے آپ کو بہت دانا اور دانش مند کہلوانا چاہتے ہیں, جی لیکن اس پر غور کیا جائے کہ اگر کوئی عقل مند کہلوانا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا وہ سارے ٹریٹس اور نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں؟ تو ریسرچز کیا بتا رہی ہیں کہ عقل مند لوگوں کی جو پہلی نشانی ہے جی وہ نشانی ہے کہ ان کے اندر ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے. جی جی سینسر بورڈ کیا کام کرتا ہے کہ ہر چیز توجہ دینے کے قابل نہیں ہوتی. جی ہماری توجہ کی برین کے اندر ایک کیپیسٹی ہے جی جس کے مطابق ہم کسی چیز پر توجہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ہر چیز پر توجہ دینا شروع کریں گے تو اس میں ضروری بھی ہوں گی اور غیر ضروری بھی ہوں گی. جی سینسر بورڈ کیا کرے گا؟ یہ فلٹر کر دے گا کہ آپ کو اپنی توجہ کا مرکز کن چیزوں کو بنانا ہے. تو آپ اپنی توجہ کو اٹینشن کو جب رائٹ ڈائریکشن پر رائٹ جگہ پر استعمال کریں گے تو اس کا کوٹا ضائع نہیں ہوگا. چنانچہ اپنے دماغ میں اس سینسر بورڈ کو ڈیولپ کر لینا جس کے ذریعے ہمیں وہ فلٹریشن مل جائے جس سے پتہ چل جائے کہ توجہ کس طرف ہم نے کنزیوم کرنی ہے. پہلی نشانی. رائٹ. دوسری نشانی میں اور وہ کے چکر سے نکل آنا. میں اور وہ کیا؟ ہم دن بھر میں اپنے خیالات کا جائزہ لیں تو بہت سارے خیالات وہ ہیں جس میں میں اور وہ کے کمپیریزن میں ہم رہتے ہیں. میں اور وہ, میں یہ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہے, وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے میں اس بارے میں یہ سوچ رہا ہوں, میں اس کے مقابلے میں ایسا ہوں. تو میں اور وہ کی سوچیں ہمارے دماغ پر چھائی رہتی ہیں جس وجہ سے ہماری توجہ اپنی کارکردگی کو پرفارمنس کو بہتر بنانے یا لرننگ سے ہٹ کر اس کمپیریزن پر چلی جاتی ہے. تو عقل مند لوگوں کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کمپیریزن کی نسبت اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی صلاحیتوں کو سیکھنے اور پریکٹس کرنے پر توجہ دیتے ہیں. عقل مند لوگوں کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات ہر خیال کو سچ نہیں مان لیتے. بعض اوقات ہمیں کوئی وہم ہوتا ہے, بعض اوقات ہمیں کوئی پرسیپشن ہوتا ہے, بعض اوقات ہم خوف سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جلدی سے کیا سوچتے ہیں کہ
اس بات میں آگے چل کے میرے ساتھ یہ ناکامی ہوگی، میں یوں ہو جاؤں گا. یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں ایک نیگیٹو پروگرامنگ کی کا ایک فیوچر دکھاتا ہے. اچھا، ابھی وہ فیوچر آیا نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں. اسی طرح کوئی دوسرا ہمارے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اور ہماری سیلف اسٹیم ہٹ ہوتی ہے. ہر بات کو اتنی جلدی سچ مان لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. چنانچہ عقل مند لوگ کسی بھی بات کو سچ ماننے سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو خیال خود ان کے دماغ میں آیا ہے یا جو خیال کوئی دوسرا پیش کر رہا ہے یہ سچا بھی ہے، یہ کتنا حقیقت کے قریب ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا یہ کوئی ریئلسٹک اپروچ ہے یا محض واہمہ ہے. تو یہ والی جو اپروچ ہے یہ پھر اس انسان کو عقل و فہم کا ایک علمبردار انسان بناتی ہے. اور عقل مند شخص کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ فالوور نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ چال چلتے ہیں اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں اسی کو بغیر تحقیق کے، تصدیق کے وہ سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. اپنے ذہن کو استعمال کرنا، اپنی کوئی ریسرچ کو پریکٹس میں لانا، کچھ روزانہ تھوڑا پرکھنا، جاننا، آؤٹ آف دا باکس ہو کر بھی کچھ سوچنا، اور یہ بھی سوچنا کہ جو سوچیں مجھے اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، میرے ذہن کو شکنجے میں لیے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے دیے ہوئے وہ اندیشے وسوسے تو نہیں ہیں جس کو میں سچ مان بیٹھا ہوں. تو ایسے میں بغیر سوچے سمجھے کسی کا فالوور بن جانا، کسی نظریے کا، کسی سوچ کا، کسی پرسن کا، کسی خیال کا، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بیڑیاں ہیں جو ہم پہن لیتے ہیں. اپنے آپ کو ایک آزاد، جیسے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو ایک آزاد سوچ والا، آزاد طریقے سے اس دنیا کو دیکھنے کی نظر رکھنے والا انسان بنانے والا ہی عقل مند انسان ہوتا ہے. بہترین بات کی محسن صاحب، اس بار تو آپ چھا گئے ہیں. یہ آداب کے جواب میں آداب ہے. تو ابھی 4 نشانیاں یعنی عقل مند شخص کی، اور یہ اتنا آسان ہے. یعنی اگر ہم اس کو آپ دوبارہ بھی سنیں، بار بار اگر یہ شو نکالیں ہمارا اور اس چنک کو بار بار سنیں، تو آپ اپنے اندر اگر کوئی آپ کو نہیں نظر آتی نشانی تو آپ اسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو. اور یہ جو آپ نے پہلی کی نا، میں اور وہ والی، تو دس از ویری کامن. بہت زیادہ لوگ میں اور وہ کے اس چیز میں خیال سے متاثر ہوتے ہیں، اور تقریباً سارا دن ہی ہم اسی زنجیر کے ساتھ جکڑے رہتے ہیں کہ میں اور وہ. بالکل. لیکن اس وقت ہوا ہے ہماری کمرشل بریک کا، اور یہ بریک جب ہم لیں گے تو واپس آئیں گے، اور واپس آ کر ہم اپنے کالر سے بھی بات کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک، واپس پلٹ کر آئیں گے محسن نواز اور جہاں رانا ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک ناظرین، یہ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز آپ دیکھ رہے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں محسن نواز اور میں ہوں جہاں آرا، اور اس شو پر ہم آپ سے ہر سیٹرڈے کو ملاقات کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا، بھرپور پسندیدگی کا بے حد شکریہ. اس وقت ہم اپنے آج کے اگلے مہمان کالر سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا مہتاب حمید صاحب؟ مہتاب حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ٹرینر ہیں اور بہت ہی مصروف پرسنالٹی. سوشل میڈیا پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. تو جناب کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ
ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह जी, बेहतरीन, जबरदस्त। आप, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। मेहताब भाई, ये बताइए कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे मैसेजेस देते हैं, उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी वर्कशॉप्स में आप मसरूफ़ रहते हैं, तो आप ह्यूमन बिहेवियर्स पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ख़ास तौर पे जो बात आप लोगों को ज़्यादा एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, मैं चाहूँगा कि उस बारे में आप कुछ बात करें। जी बिल्कुल मोहसिन भाई, उसमें होता ये है कि हम लोग यूजली अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बिहेवियर को बेहतर करें, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के बिहेवियर को बेहतर करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स को नहीं समझते कि बिहेवियर किन इंग्रेडिएंट्स से मिलके बन रहा है। जी। सो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन अपनी ऑडियंस को यूजली सिखाता हूँ, 1 + 1 + 1 = 3। सो पहला 1 आपकी सेंसेस हैं, जिनसे आपके माइंड में परसेप्शन क्रिएट होती है। हम अपनी परसेप्शन के क्रिएटर हैं, और कोई भी इवेंट होता है हम उसको परसीव करते हैं। सेकंड 1 में हमारा माइंड का फिल्टर है, जिसमें हमारा बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है। जैसे एक्सपीरियंस हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं, वैसा ही बिलीफ सिस्टम हमारा बिल्ड हो जाता है। और थर्ड 1 इज ऑल अबाउट आवर इमोशंस। हम इमोशनल मशीन है, सो हमारे इमोशंस हैं। ये तीनों 1 मिलके आपके बिहेवियर को क्रिएट करते हैं। अब बिहेवियर को अगर बदलना है तो हमने देखना होगा कि समटाइम हमारी परसेप्शन गलत होती है, समटाइम हमारे बिलीफ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हुआ होता है या लिमिटेड होता है, और समटाइम हम इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस हमें ड्रैग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर अफेक्ट हो रहा होता है। सो अगर बिहेवियर को बदलना है तो हमें इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा, इनके अवेयरनेस के लेवल पे आना होगा, और फिर इनमें चेंजिंग करके इनके अंदर चेंजिंग ला के हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। मेहताब हमीद साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने का रुझान बढ़ रहा है। जैसे विलिंग वेज में साइकोलॉजी और काउंसलिंग के इस फील्ड में काम करते हुए 28 इयर्स मुझे हुए, तो मैं अब इस पर एक मुशाहिदा रखता हूँ कि मैंने गुज़रते वक्त के साथ लोगों के अंदर अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग्स में दिलचस्पी लेते हुए काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान देखा है। आप कैसा पाते हैं? आप पाकिस्तान में काफ़ी घूमते फिरते हैं, तो क्या शहरी आबादी में ये रुझान ज़्यादा है या दूर दराज के इलाकों में भी लोगों के अंदर ये शऊर अब बेदार हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इसको एक ब्रॉडर कैनवस पे देखें तो मैं डिफरेंट जगह पे जाता हूँ और मैंने देखा है कि ये ट्रेंड अब सेट हो रहा है। लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, लोगों के अंदर ये डिजायर जो है वो एक्टिव हो चुकी है। बट इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को फेस करना पड़ता है, वो हाउ का पार्ट नहीं उन्हें मिलता कि वो करें कैसे। वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, वो चाहते हैं कि बदलें, लेकिन हाउ के पार्ट में यूजली लोग स्टक होते हैं। बट डेफिनेटली लोगों के अंदर डिजायर की रेशो जो है वो हर आने वाले दिन में गुजरते वक्त के साथ बेहतर हो रही है। उसकी मेन रीजन हमारे पास सोशल मीडिया का यूज है, और बहुत से ऐसे लोग, काबिल लोग अपनी वीडियोस के जरिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के इनर सेल्फ को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट की फिलॉसफी, लर्निंग की फिलॉसफी बढ़ती जा रही है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही। तो कोई अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ख़ास कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर लोगों को आप गौर करने की दावत देंगे, आप कहेंगे कि इस नुक्ते पर इस तरफ उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि सीखने का सफ़र तो हमने शुरू कर दिया पर उसमें हम जल्दी अपनी मंजिल को की तरफ रवां दवां हो पाएँ और अपने ख्वाबों को ताबीर दे पाएँ, तो इसके लिए किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखें कि हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूजली हम लोग अपनी लाइफ में जब बिजी होते हैं, चीजों को पा लेते हैं, एक लेवल पे को अचीव कर लेते हैं, तो यूजली हम लोग रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, जिसकी वजह से समटाइम हम एक ही पॉइंट पर आके फिक्स हो जाते हैं। सो अगर हमें फोकस करने की जरूरत है तो वो रिफ्लेक्शन का पॉइंट है कि हम अपनी जिंदगी को परखें और रिफ्लेक्शन के अमल को जारी रखें, क्योंकि जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस है। आप
ہر آنے والے وقت میں کچھ چیزیں انلرن کرتے ہیں, کچھ نئی چیزیں سیکھتے ہیں, اپنی پرسپشن کو چیلنج کرتے ہیں. سو یہ سارا عمل تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی سوچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کی ڈومیننٹ تھاٹس کون سی ہیں, آپ کی ٹرین آف تھاٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے. سو ریفلیکشن از آئی گیس کہ وہ مین پوائنٹ ہے جو آپ کے اندر ایک کنٹینیوس لرننگ کے ایلیمنٹ کو, چینج کے ایلیمنٹ کو ایکٹیو کرتا ہے. بہت بہترین بات کہی آپ نے مہتاب حمید صاحب. آپ کی شرکت سے غور و فکر اور تفکر و تدبر کے ایریا پر آپ کے اس ان پٹ سے میرا خیال ہے جو ناظرین بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں وہ یقیناً بہت بہترین فائدہ اٹھائیں گے, اور اتنی ہی پریسائزڈ اور فوکسڈ ہو کے اگر وہ اپنی دماغ کے اندر جو مختلف کیمیکلز کے اندر تبدیلی ہوتی ہے, جہاں سے ہمارے تھاٹس بنتے ہیں اور کس طرح ان سے ہماری فیلنگز جنم دیتی ہیں, ہمارا ایک جو تھاٹ ہے اس کے اندر ہمارے بلیف سسٹم کا کیا رول ہے, 5 سینسز کا کیا رول ہے, پاسٹ ایکسپیرینسز کا کیا رول ہے, اور پھر یہ مل ملا کے جب کسی بیہیویئر یا ایکشن کی صورت میں ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے, اور پھر ہم جب اسے ریپیٹ کرتے ہیں تو ہماری کوئی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور ہیبٹس کی چین ہی ہماری پرسنالٹی بنتی ہے. تو یہ ساری جو چین ہے اس کو سیکھنے کی طرف آپ نے اور میں نے جو بات کی, یقیناً اس سے لوگوں کو کافی اچھی روشنی ملی. جی انشاءاللہ ضرور. بڑی نوازش میں مہتاب حمید صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. اللہ حافظ. جی جی, ابھی انہوں نے جو بیہیویئر کے کمپوننٹس کی بات کی نا محسن صاحب, جی تب اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو جو ذہنی مسائل کا شکار افراد ہوتے ہیں, جی تو ایکچولی تو وہ دے کانٹ آئیڈینٹیفائی دیٹ دے ہیو سم ڈیفیکلٹی ان دا کمپوننٹس, جی یعنی ایموشنل جو ریگولیشن ہے وہ انہیں نہیں پتہ ہوتی. اس کے علاوہ ان کی جو پرسیپشن ہے آبویسلی وہ فالس بلیفس پہ ہی چل رہی ہوتی ہے. جی تو اس وجہ سے وہ اوور آل دوسروں کو لگتا ہے کہ اس کے رویے بڑے خراب ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ تو ان کمپوننٹس کے ساتھ ہی چیلنجز ہیں جو کہ انہیں پریشانی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ جب کوئی شخص ہمارے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو اگر وہ بلنٹ بات کرتا ہے, اگر وہ کڑوے لہجے میں بات کرتا ہے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے. ہم فوراً اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی آؤٹ اسپوکن ہے, یہ تو بڑا بلنٹ ہے, اور ہم اسے کوئی برا سا انسان ثابت کرنا چاہتے ہیں, نیگیٹو سی بات اس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. جی جی جی. یاد رکھیے کہ بلنٹ بات کہنے والا, آؤٹ اسپوکن ہونے والا, بالکل منہ پر سیدھی سچی بات کر دینے والا کوئی برا انسان نہیں ہوتا. اس کا مسئلہ اس کی ایموشنل ریگولیشن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے بات کرنے کا صحیح ڈھنگ طریقہ نہ آتا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت مناسب ٹون نہ رکھتا ہو جو اسے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کے عمدہ فن سے آگاہ نہ ہو, لیکن بہت ممکن ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہو وہ بات بالکل سیدھی سچی صحیح اور ہمارے حق میں ہو. جی اچھا, یہ بھی ہے محسن صاحب کہ جو بلنٹ بات کرنے والا ہوتا ہے نا, جس کو حرف عام میں منہ پھٹ بھی کہا جاتا ہے, یعنی بہت ہی منہ پھٹ ہے, سیدھی بات کہتے ہیں, تو یہ ذرا پسندیدہ بیہیویئر بھی ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بالکل سیدھی بات کرتا ہے, سامنے منہ پہ کرتا ہے, دبنگ بات ہے, دبنگ بندہ ہے, کیونکہ دل کا صاف ہے. تو ایکچولی یہ جو مسٹیکن بلیف ساتھ کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے بھی کریکشن کا موقع نہیں ملتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ کریکشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپریسیشن بھی مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹیبلشڈ جو ہمارے رویے ہیں ان کے پیچھے وہ بلیفس ہیں جو کہ اب چینج ہونے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اب یہ جو بلنٹ ہونا, سیدھی بات کر دینا, کسی کی فیلنگس کو نہ کنسیڈر کرنا, نہ دیکھنا کہ کوئی کن لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس چیز کا احساس نہ کرنا کہ آپ کی وہ جو بلنٹ رسپانس ریئیکشن یا بات ہے اس سے دوسرے کی جو رسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. تو یہ سیریس ایک مسئلہ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ ضرور سچی بات کریں, ضرور کھری بات کریں. ہم تو بلکہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ سچی کھری بات کریں, لیکن سچی کھری بات کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ کا ایلیمنٹ مسنگ ہو گیا. یعنی سچی کھری بات کریں مگر عزت احترام کے ساتھ کریں, اور اس میں آپ کی ٹون آف وائس, آپ کا والیوم, آپ کیسے بات کر رہے ہیں, کس موقع پہ کر رہے ہیں, یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں
یہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، جسے اسرٹیو کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں. یوزلی جو لوگ ہیں وہ یا پیسو ہوتے ہیں، کمیونیکیٹر ہوتے ہیں، یا اگریسو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں، یا کچھ پیسو اگریسو پہ ہوتے ہیں. تو ہم جس چیز پہ بار بار یعنی ایز ایکسپرٹ جو ہم بات کرتے ہیں، اور اپنے شو میں تو بہت دفعہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرٹیو کمیونیکیشن، جو سچی کھری بات ہی کرنا ہے لیکن عزت احترام کے ساتھ. تو مجھے صرف جو بلانٹ بات چیت کرتے ہیں لوگ، وہ سوری اگر میں کہوں تو وہ بد لحاظی کا پورا ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل، آپ نے جو بات کہی ہے اس میں سے نتیجہ یہ نکلا کہ بات بھی سچی اور صحیح اور سیدھی کرنی ہے، پر اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. جی، کیونکہ اس سچ کا فائدہ تب ہوگا کہ جب دوسروں کو اس سے فائدہ ہو. لیکن اگر ہم سچی صحیح بات کریں اور دوسروں کی عزت اس میں پامال ہو رہی ہو تو یہ بڑی قیمت ہے. اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا، اور فساد کے نتیجے میں اصلاح ممکن نہیں، ترقی ممکن نہیں، بہتری ممکن نہیں ہے. چنانچہ سچ بولنا بہت زبردست بات ہے، بہت شاندار کوالٹی ہے. یا تو سچ بولنے کا ہنر سیکھنے کے بعد سچ بولا جائے کہ سچ بولنے کا رائٹ سٹائل کیا ہوگا جس سے وہ نتیجہ پیدا ہو جائے، یا پھر تب تک خاموش رہا جائے جب تک سچ بولنا آ نہیں جاتا، اور جب تک سچ سننا آ نہیں جاتا. اور سچ خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں ہے انسان کے لیے. چنانچہ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سیکھنے پر زور دینا ہے کہ ہم اپنے پھر سیکھ کو، سمجھ کو اور صلاحیت کو اجاگر کرنے پر کام شروع کر دیں گے. اور اس کے لیے تاخیر کیوں؟ آج اور ابھی سے سیکھنے کے عمل پر کام شروع ہو سکتا ہے. دنیا بھر میں اب آج سے زیادہ جتنا آسان سیکھنا آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. چنانچہ سیکھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے کے کسی سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کا عمل آپ کی اس ڈیوائس سے ہی شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کئی دفعہ صرف انٹرٹینمنٹ کی ڈیوائس سمجھتے ہیں. ریل نہیں دیکھتے رہنے ہیں. بریک لیتے ہیں. اور آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ جی، میں یہی بس کہہ رہی تھی کہ اسی وجہ سے تو ہم ذرا شارٹ کٹس کی طرف بھی جاتے ہیں نا، کہ ذرا سیکھنے کے عمل میں ہمیں تھوڑا ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. تو بریک پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ سے مزید بات کریں گے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. 5 4 3 2 1 کہا فیصل لطیف نے، اور ہم آ گئے واپس. کس خیال سے واپس آئے کہ ہم نے کرنی ہے آپ سے باتیں بھی وہ جو نہیں کرنی چاہیے. دل کی باتیں. بات کو کرنا جو ایک ہنر ہے، ہم زندگی میں اگر سیکھتے چلے جائیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. انداز بیان ہی لوگوں کا جو ہے وہ رنگ بدلتا ہے، اور یہ انداز بیان ہی ہے جس کے ذریعے کوئی اپنی بات منوا لیتا ہے اور کوئی دوسرا بات کرنے کے ہنر سے نابلد ہونے کی وجہ سے اپنی بات کو منوا نہیں پاتا، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. خیالات کو لفظوں میں خوبصورت الفاظ میں پرونا یہ ایک ہنر ہے جو کہ سیکھا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. خیالات کو لوگ لکھتے بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں. جی جی جی، لوگ خیالات کو پینٹنگز کا حصہ بھی بناتے ہیں. بالکل. لوگ خیالات کو ستار کے تاروں سے بھی بیان کرتے ہیں. لوگ خیالات کو اپنی آواز اور گلے سے بھی بیان کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور احساسات سے بھی کھیلتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی احساسات سے کھیلنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟
کہ ہم احساسات جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے احساسات، تو ہم احساسات کو ایک کھیل بھی بنا لیتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں غالباً. جی. تو اس وقت جناب ہم اپنے اگلے کالر سے بات کریں گے اور ان سے جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ آج کے شو میں کس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. مختار ملک صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک، بہترین. مختار ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مختار ملک صاحب ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں. ایک بہت اہم عہدے پر اپنی جاب کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد اس زندگی کو نئے انداز سے ایکسپلور کرنا شروع کیا اور سنگنگ کے میدان میں قدم رکھ دیا. سبحان اللہ. اور انہوں نے جناب نہ صرف یہ ہے کہ سنگنگ سٹارٹ کی بلکہ اس پہ ریاضت کی، اور ان کے 100 سے زیادہ گیت یوٹیوب پر موجود ہیں. ڈونٹ ٹیل می. جی جی. واو. تو جی سر. مختار ملک صاحب، یہ جو آپ کی ایج اس وقت 63 ہے، ماشاء اللہ. تو 63 ہے سر. تو یہ فرمائیے کہ یہ 60 ایئرس کی زندگی گزارنے کے بعد یہ جو آپ کو شوق چرایا اور آپ نے گانا شروع کیا، تو لوگوں کا، فیملی کا رسپانس اس پہ کیا تھا فوری طور پہ؟ نہیں سر، وہ جو ہے نا رسپانس تو بہت اچھا دیا، اسی لیے تو پھر میں نے نا شوق کو جاری رکھا ہے. جی. اور جو ہے نا کئی پھر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس عمر میں آ کے آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا. میں نے کہا کہ جب شوق کی کیا ہوتا ہے کہ جب شوق لگ جائے تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے اس کا شوق جو ہے نا زیادہ ہی شدت اختیار کر گیا. شوق کا کوئی تو مول پھر نہیں. میں نے تھوڑا بہت جہاں آرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ شوق دا ملک کوئی نہ. بالکل ایسے ہی ہے سر. جی. تو بالکل ایسے ہی ہے سر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک گلوکار جیسے ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو گانے کا شوق ہے اور ہمیں گانے سننے کا بہت شوق ہے. تو ٹھیک ہو گیا سر. کوئی میرا خیال ہے کہ 2 گانوں کی جھلکیاں ہم سنیں گے. تو کیا خیال ہے؟ جہاں آرا آپ کوئی گیت اس وقت ذکر کر رہی تھیں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ، اب میں سوچ رہی ہوں کہ کون سا ایسا گیت ہے جو کہ میں جب آپ وقت کی بات کر رہی تھیں اور وفا کی بات کر رہی تھیں، ہاں تو ہم بات جب کر رہے تھے تو ایک گانا ذہن میں آیا تھا. تو اگر ہم چیلنج دیں مختار ملک صاحب کو کہ وہ گانا اس وقت جو ہم فرمائش کریں وہ سنا دیں، تو وہ گیت کا آپ کوئی ایک شعر سنا دیجیے گا. وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے. واہ واہ کیا بات ہے. مگر اصل میں تو میں نے اخلاق احمد صاحب کا ایک سانگ جو ہے نا وہ آپ کو سنانا تھا، لیکن چلو پھر 2 بول اس کے بھی سنا دیتا ہوں. جی جی جی. وقت کرتا جو وفا، وقت کرتا جو وفا، آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اور کے سہارے ہوتے. سر یہ میں دوسرا سناتا ہوں. جی 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 جی. ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو مورے سجنا، واہ کب ہوگا پورا یہ صدیوں کا سپنا، سپنا. ساون آئے ساون جائے، تجھ کو پکارے گیت ہمارے. آن آئے ساون جائے، تجھ کو پکارے گیت ہمارے. اب یہاں پہ ہم مس کر رہے ہیں اس فلوٹ کو، لیکن جی جناب. اتنی بہاریں بیت چکی ہے، تیرے ملن کی آس لگائے رے. تجھ کو نہ پا کے روئے بسوریا، پت جڑ کی رت رت ہو جائے رے.
नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न पाए मीत हमारे सावन आए मुख्तार मलिक साहब, सावन जाए। जी सर। बहुत बहुत आपने यानी जो जज्बा है ना आपका, जज्बा, जी सर। वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी तो ये फिर सीखने का काम है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता चला जाता है। कमाल, बहुत आला, बिल्कुल बहुत ऐसे ही है आला। सर, जी ऐसे ही है। जी। मतलब तो जोश भी बहुत, जज्बा भी बहुत, और जहाँ का बहुत दिल चाह रहा था कि जब वो सावन तुझको पुकारे मीत हमारे, और वो फिर साथ ही वो चाह रही थी कि वो आवाज़ हम खुद इसमें प्रोड्यूस कर दें। मतलब ये साज तो है, बस। सोच कैसे पैदा किया मुख्तार साहब आपने अपनी आवाज में? बस सर ऐसे है ना कि बस शौक है मुझे खास तौर पे जो है ना वो सोच पैदा करने का। मेहदी हसन और नूर जहाँ की आवाज में सोच था, तो मैंने तो जो है ना उसी को पसंद किया। आपको पता है बड़े बेताब हो रहे हैं सुल्तान साकिब बलोच हमारे साथ बैठे हुए, और उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली हैं कि मुझे आप सर मुझे भी मौका दें, मैं भी आके शो में, मतलब क्योंकि सुल्तान साकिब बलोच साहब तो बाकायदा तौर पे यानी उनके आपने सुना होगा उनका नाम, उनके काफ़ी सॉन्ग्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार मलिक साहब। आपकी शख्सियत की जो ख़ास बात है ना, वो ख़ास बात सर। ये है कि आपको इसमें कोई झिझक या आर नहीं है कि इसके, यानी आप ये नहीं सोचते कि इस उम्र में ये काम करने पर किसी को कोई एतराज़ हो सकता है। जिंदा दिली है। बस सर शौक है, तो जब जो है ना किसी को एतराज तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। जहारा को भी कोई एतराज़ नहीं है मेरा ख्याल नहीं है। सर, जरूरत नहीं, बिल्कुल भी एक टैलेंट सर, है और एक सर- शौक है, तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती एतराज का। आप कुछ कहने लगे थे मुख्तार साहब? मैंने कहा ये थोड़ा सा एक और थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा 2 लाइनों में। अजय जरूर, मेरा ख्याल है। ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। सुभान अल्लाह। ले आए फिर कहाँ पर वाह। मजबूर कर रही है फिर गर्दिश ज़माना, मजबूर कर रही है फिर गर्दिश ज़माना, हम छोड़ दे वहीं से गुजरा हुआ फसाना, लेकिन कोई बता दे भूले थे हम कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आए फिर कहाँ पर। वाह जी सर। तो ये मेरा ख्याल है ये जो मकाम इस वक्त गुजरा है जहारा भी बहुत इससे इस पर कुछ तबसरा करना चाह रही थी। असल में ये वो ज़मानत आम एक नगमा है जिसके बारे में लोगों को मेरा ख्याल है अगले 2 शेर आप सुनाएंगे हमें क्योंकि मुझे आपका भी जोश से अंदाजा हो रहा है कि शो भी आखिरी होगा और ये जोश मुख्तार मलिक साहब जहां कह रही है कि अगर मजीद ये सिलसिला चला तो क्योंकि हमारा भी बहुत दिल चाह रहा है ना गाना गाने के लिए, तो हम जब गाएंगे सर वो हाँ जी, आपकी महफिल में जो है ना, महफिल में आपकी हम कुछ और तो न लाए, महफिल में आपकी हम कुछ और तो न लाए, नगमात में सजा कर जज्बात लेके आए। बहुत अच्छे, याद आएंगे बहुत हम जाएंगे जब यहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। बहुत अच्छे मुख्तार साहब, जिस तरह आज आपने हमारे जज्बात के साथ खेला है ना इस पे बस अब बाकी मामला में अल्लाह पे छोड़ती हूँ और मोहसिन साहब जी। तो ये
بہت 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 شکریہ مختار ملک صاحب. اچھا مجھے تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے نا. اوکے سر، بڑی مہربانی. بڑی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے سر. تھینک یو. اللہ حافظ. زبردست. تو ایک اللہ حافظ. تو ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. गुड आफ्टरनून. सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने ही तो कहा था. झूठ बोलती हो तुम. मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. नाज़रीन व हाज़रीन, इंतहाई खुशगवार जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया, और उसके बाद हम ब्रेक पे चले गए थे. वैसे तो ब्रेक पे नहीं जाना चाहिए था, हमें उससे मज़ीद जो टैलेंट है, टैलेंट का हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है मोहसिन साहब. अगर देखें एवरीवन इज़ टैलेंटेड. असल चीज़ ये है कि कौन अपने टैलेंट को पहचानता है जी, और आवाम को उससे भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका देता है. اور عوام کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی دلوں کے جو معاملات ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید، مگر جو خواہشات ہیں وہ تو یہ دنیا میں ہی پوری کرنی ہے نا. تو اگر کوئی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ اس پر احمد فراز کے کچھ مصرے بھی یاد آ گئے، لیکن پہلے 7 ہیبٹس کی بات ہو جائے تاکہ وہ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ رہ نہ جائے کہ وہ آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ 7 ہیبٹس کو آپ 1 لائن میں بتا سکتی ہیں. اچھا ہاں، آپ نے شروع میں یہ کہا تھا. اچھا میں نے نہیں، آپ نے کہا تھا محسن صاحب. دعویٰ آپ کا تھا، چلے عمل میں کرتی ہوں. نہیں، وہ میں نے دعویٰ آپ کی ذمہ داری پر ہی کیا تھا. ٹھیک. اچھا 7 اعداد جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو محسن صاحب نے پروگرام کے شروع میں ذکر بھی کیا تھا، اور 7 اعداد جو ہیں یہ اسٹیفن کوی کی بیسٹ سیلر بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے ہیں. ہائیلی افیکٹو ٹین، ہائیلی افیکٹو کڈس بھی آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی، اور یہ وہ 7 بہترین عادات ہیں جو کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اس پہ ایک حصہ بنا لینا چاہیے. اور یہ وہ 7 پرنسپلس ہیں بیسیکلی. جو بھی کوئی اس پہ عبور حاصل کر لے گا تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. پہلی عادت بی پرو ایکٹیو ہے، یعنی کہ آپ اپنی ذمہ داری لے لیں، اور ذمہ داری لیں مثبت طریقے کے ساتھ. یعنی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یوزلی تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، کام، مشکل، یہ سب کا سب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، تو ہم ذمہ داری نہیں لیتے. تو پہلی ہیبٹ بی پرو ایکٹیو، یعنی مثبت طریقے سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیں. دوسری ہیبٹ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، یعنی کہ اختتام کو سوچ کے شروعات کریں. یعنی جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام، آپ کوئی ایجوکیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ چوز کرنا چاہ رہے ہیں، کریئر بنانا چاہ رہے ہیں، رشتہ کرنے جا رہے ہیں، تعلقات بنانے چاہ رہے ہیں، آپ انویسٹ کرنے چاہ رہے ہیں، تو آپ پہلے ریسرچ کریں، پیپر ورک کریں، آپ دیکھیں، پوچھیں، اور اختتام کو رکھتے ہوئے نظر میں پھر آپ اس کی شروعات کریں. تیسری جو اس کی ہیبٹ ہے، جو تیسرا پرنسپل ہے، وہ ہے پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، یعنی پہلے نمبر پہ وہ رکھیں جو پہلے ہے، یعنی پرائورٹائز کریں. جو ارجنٹ امپورٹنٹ ہے اسی کو ہی پہلے نمبر پہ رکھیں. چوتھے نمبر پہ جو اہم اس کا پرنسپل اور ہیبٹ ہے وہ تھنک ون ون ہے، یعنی ہر رشتے، ہر معاملے میں آپ کو برابری، یکساں، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں جیت جاؤں، میرا فائدہ ہو جائے، دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو، تو یہ ون لوز ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ ساڈی خیر ہے، دوسرا بس چلے جیت جائے، دوسرا خوش ہو جائے، تو یہ لوز ون ہے. اصل جو ہے، جو پرنسپل، فورتھ پرنسپل ہے، وہ ون ون ہے، یعنی نہ آپ ہرٹ ہوں نہ دوسرا ہرٹ ہو. آپ ہر رشتے، ہر معاملے میں، ہر جو بھی آپ کی زندگی کا اسپیکٹ ہے اس میں آپ یکساں طور پہ فائدے کا پارٹ بنیں اور دوسرے کو بھی فائدہ دیں.
5वां जो प्रिंसिपल है इसका, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले तो खुद ध्यान से समझ लें, सीख लें, पढ़ लें, लिख लें और उसके बाद दूसरों को समझाएं। जैसे एक है भी ना, दूसरों को नसीहत मगर खुद मियाँ फसीहत, यानी यूजुअली दिस इज़ वेरी कॉमन फिनोमेना इन सोसाइटी कि हम दूसरे को तो मशवरा देते हुए, नसीहत करते हुए हम बहुत जल्दी करते हैं लेकिन खुद पे अमल नहीं करते। लेकिन ये जो 5th प्रिंसिपल है, ये जो 5th हैबिट है, इसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आपने पहले खुद सीखना, समझना है, खुद अबूर हासिल करना है, फिर दूसरे को उसके बारे में बात करनी है। 6th जो इसका प्रिंसिपल है वो सिनर्जाइज करना, यानी एक अकेला 2 11 वाला फार्मूला है ये, कि आप मिलजुल के करें, सबको साथ लेके चलें, आप दूसरों की राय का इजहार भी करें, आप दूसरों की राय को शामिल भी करें और मिलके एक टीम वर्क की बात की जा रही है। 7 जो इसका लास्ट हैबिट और जो 7th प्रिंसिपल है वो है शार्पनिंग द सॉ, यानी कि आप अपनी स्किल्स को, अपनी हैबिट्स को, अपनी सेहत, अपनी ज़हनी से जिस्मानी सेहत को आप दोबारा से रिन्यू करते रहें। बुक्स हैं, दोबारा से पढ़ लें, उनको नया इल्म हासिल कर लें। आपने कोई स्किल सीखी है तो उसको पॉलिश कर लें। आपने अगर अपना लास्ट ईयर अपने वेट मैनेजमेंट पे काम किया था तो इस साल को उसको फिर रिफ़्रेश कर लें। आपने अपनी लैब्स कराई थी तो इस साल पे फिर करें। हर ज़िंदगी के एस्पेक्ट के अंदर आपने उस आरे को तेज़ रखना है जो आपके पास है, यानी कि आपने सारी स्किल्स, सारी एजुकेशंस, हर वो जो चीज़ जिस पे आपको अबूर हासिल है उसको रिन्यू करना है, रिफ़्रेश करना है। ये वो 7 आदात हैं, ये वो 7 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे अगर आप अबूर हासिल कर लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ज़िंदगी का कोई भी कोई किसी मौके पे आपको कोई डिफ़िकल्टी का सामना करना होगा। बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से ये जो 7 हैबिट्स हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और इनको जान लेने के बाद, जो कि दरअसल डॉक्टर सदाकत अली बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि ये 7 वो नज़रियात हैं या मेंटल मैप्स हैं जिनको अपना लेने से हमारी ज़िंदगी में हमारी कामयाबी की रेशो, सुकून और इत्मीनान का जो दर्जा है वो बहुत आला सतह पे हमें हासिल होता है। जी सो अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी का चार्ज खुद संभालना, जी एडवांस तैयारी के साथ और अंजाम सोचकर आगाज़ करना और तरजीहात का तयन कर लेना कि क्या पहले क्या बाद में, और बाहम एक दूसरे की तालमेल में एक ताउन के पर यकीन रखना, एतकाद रखना कि दोनों की जीत में ही सबकी जीत है, और पहले दूसरे की बात को गौर से सुनना, समझना और फिर अपना नुक्ता नज़र देना जी और फिर एक टीम वर्क की तरह आपस में तालमेल रखना और नताइज को प्रोड्यूस करना। Exactly. और फिर ये सब कुछ बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना नए सिरे से लर्निंग के डोर ओपन करना और अपने आप को नई लर्निंग से रोशनास करते चले जाना। जी ये सब कुछ मिलाकर अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ इस पैरामीटर पर अपनी ज़िंदगी के पिछले दिन को परखना शुरू करें तो यकीनन कुछ ना कुछ ग्रोथ हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर हो सकती है। तो हम सीखने का जो अमल है वो उसी वक्त शुरू कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये खाम ख्याली ना हो कि हमें तो सब पता है। ज़्यादातर लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं, जब थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो डाइजेस्ट कई दफ़ा नहीं होता और वो ये सोचते हैं कि हमें तो सब पता है, या थोड़े पता होने पर ही ये ख्याल सा हमें तंग करने लगता है कि मैंने तो सब कुछ जान लिया, सीख लिया। तो ये जो सब कुछ जान लेने का गुमान है, ये एक ऐसा शराब है जिसके अंदर खो जाने के बाद इंसान की तरक्की फिर रुक जाती है। ट्रू, इट्स अ ट्रैप एक्चुअली। तो इस ट्रैप में नहीं पड़ना, इस ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सब पता है, थोड़ा पता चल जाने के बाद जी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, वहीं पे ही आपका स्टॉप है। यानी मैं सब जानता हूँ, असल में कुछ ना जानने की दलील है जी। और ये मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो लोग ये कहते हैं ना मुझे सब पता है और मैं सब जानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत सख्त तकलीफ़ में है, क्योंकि वो है जो कि बेसिकली कुछ नहीं जान पाया।
کسی کو پرکھنے کے لیے اس کے بیان کا جائزہ لے لیا جائے تو بآسانی اس کے نظریات، خیالات اور دوسروں کو دیکھنے کی نظر کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دوسرا اپنے مختلف ملنے والوں کے بارے میں کن الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اپنے بارے میں کن الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی اسٹریٹجی کیا اناؤنس کر رہا ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی دوسرا کس طرح کا انسان ہے۔ جی اگر کوئی بڑے ایک زوم کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو بتا رہا ہو کہ اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اور پھر میں نے اسے لاجواب کر دیا، یا میں نے اس کی گفتگو کو جیت لیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یعنی اگر اس کی بات کا خلاصہ یہ ہو کہ میں اور وہ بات کر رہے تھے تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں نے اسے سمجھائی، اور وہ اس کی شخصیت کو، دوسرے کی شخصیت کو چھوٹا کر کے پیش کرے اور خود اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرے، تو ایک تو یہ اس کی شخصیت کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا۔ جی پھر دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے آپ کو کس نظر سے بتاتا ہے۔ اگر اس کی گفتگو میں آپ کو میں بہت زیادہ ملتی ہے اور اس کو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے تو بہت پتہ ہے یا ایون سب کچھ ہی پتہ ہے، تو یہاں سے بھی آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے سیکھنے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھنے کے ارادوں کو پورا کیسے کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ارادے یا اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کو محتاط نظر نہیں آتا، بلکہ وہ جیسے بھی ہو وہ اس ارادے کی تکمیل کو، جس میں کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہو تب بھی، کسی کی عزت پامال ہو تب بھی اپنی اس ارادے یا خواہش کو پورا کرنے کا عندیہ دے رہا ہے، جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پالیسی ہے وہ ون ون والی نہیں ہے، وہ ون لوز والی ہے۔ اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے پر کیا گزرے گی۔ جی جی تو اس کامیابی کو پھر کامیابی تو نہیں کہتے۔ سو ٹرو۔ تو وہ احمد فراز کے اشعار کے ساتھ پھر ہم رخصتی لیں گے نا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک اپنا لکھا ہوا نا اقتباس بھیجا۔ اچھا جی۔ اور بہت خوبصورت وہ لکھتے ہیں اور مصنف ہیں، شاعر بھی ہیں، تو انہوں نے وہ بھیجا، تو میں نے اس کے جواب میں احمد فراز کی ایک نظم کے 3 مصرے انہیں لکھ بھیجے۔ وہ تیرا شاعر، تیرا مغنی، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں، وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں، واہ واہ۔ وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں، واہ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے۔ تو دیوانگی انسان کو واہ واہ اجاڑ واہ، دیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ انہی کا ہی ہے نا احمد فراز کا وہ جی۔ تیرے نصیب کی بارشیں؟ وہ امجد صاحب کا ہے۔ اچھا جی۔ تو آپ نے یہ کس کا سنایا تھا؟ احمد فراز۔ احمد احمد فراز کی یہ نظم ہے، اب بہت ایسا خوبصورت۔ میوزک آپ مجھے سنائیں گے تو میں یہی ہوگا نا۔ تو احمد فراز کی یہ جو نظم ہے نا، یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ان کا کلام۔ شاعر جب کبھی کوئی کلام لکھتے ہیں نا تو اس کلام کے اندر ان کی کیفیات پر جو گزرتی ہے اس کو بیان کرنے پر اگر وہ قادر الکلام ہوں تو بہت خوبصورت شاہکار بنتا ہے۔ بالکل۔ تو اجازت طلبی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس دوران ایک جو میسج تھا وہ بھی ہم نے سن لیا تھا بریک کے دوران، جہاں اچھا جی، جو میں نے آپ نے ہاں سنا ہاں یس بالکل، وہ میسج سے آنکھوں پہ ہے میرا خیال ہے۔ جی، اور بلکہ اس کو روٹین ایک ریگولر فیچر بنایا ایسے ٹیلنٹ کو۔ جی، بلکہ میں شو کے توسط سے نا، جی، آپ جتنے بھی میرے ویورز ہیں محسن صاحب، اگر آپ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی بھی آ کے گانا سنا سکتا ہے؟ نہیں، ناٹ گانا، مطلب ہمارے ملک میں جو بھی ٹیلنٹ اس ٹائم شو دیکھ رہا ہے نا، تو پلیز وہ کمنٹس میں میسج کرے نا، کمنٹ کرے، اپنا نام اور فون نمبر مینشن کرے۔ ہماری جو آئی ٹی کی ٹیم ہے، ویری کمپیٹنٹ، وی ہیو یو نو آئی ٹی ٹیم، تو وہ سارٹ آؤٹ کریں گے اس کو، اور ہم آپ کو خود کال کریں گے۔ اور وہ آپ شاعر ہیں، آپ پینٹنگ کرتے ہیں، آپ میوزک کرتے ہیں، یا کچھ بھی کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں محسن صاحب، آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ کے ٹیلنٹ کو ہم یعنی شامل کریں گے، شامل کریں گے، آپ کو کال کر کے آپ کے کام کو ہم لوگوں سے بھی انٹروڈیوس کروائیں گے۔ ہمارا خواہ جو بھی ہو، ہم آپ کے ساتھ ضرور اچھا کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کا۔ آج کا ہمارا شو اختتام کو پہنچا۔ آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ
دیکھنا مت بھولیے گا. اور اس شو پر آپ اگر شریک ہونا چاہیں تو ہمارے فیس بک پر جو ہمارا ولنگ ویز کا پیج ہے وہاں پر جتنی بھی پوسٹس آتی ہیں ان پر آنے والے سارے کامنٹس ہم نہ صرف یہ ہے کہ پڑھتے ہیں بلکہ ان کی روشنی میں اپنے شوز کو ترتیب دیتے ہیں. آپ کے مسائل یا آپ کا ہمارے ساتھ حال دل بیان کرنا ہمارے لیے بڑا خاص ہے. سو اپنی باتوں کو، اپنے خیالات کو اور اپنے مسائل کو ہم سے شیئر کرنے میں کبھی بھی آپ گریز نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور اس لیے کہ ولنگ ویز کی پوری ٹیم ریسرچز کے ساتھ رات دن جس طرح سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمارا سارا جو کام ہے یہ ان سائنٹیفک ریالٹیز پر مبنی ہے جس پر دنیا میں ہیومن سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. اور آج کا انسان پہلے سے بھی زیادہ اچھے سے مسائل کو حل کرنا سیکھ رہا ہے. سو سیکھتے چلے جانے میں ہی زندگی کی بہتری ہے. اجازت چاہیں گے آپ سے، انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.